السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سدا شاد و آباد رکھے، آمین۔ دوستو، آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنتا بسوا شرما نے کہا ہے کہ ہم صرف میاں مسلمانوں کو بے دخل کر رہے ہیں اور 50,000 مسلمانوں کے گھروں کو اجاڑ دیا گیا، ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیے گئے ہیں۔ اس ویڈیو میں دو خبریں ہیں، دونوں خبر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی صاحب کی جانب سے ہے۔ آپ سبھی دیکھنے والوں سے اپیل ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ دوستو، پہلی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ آسام کے وزیر اعلیٰ کو بلا تاخیر معطل کیا جائے اور ہیٹ اسپیچ کے مقدمات درج کیے جائیں۔ مجلس عاملہ جمعیت علماء ہند نے آسام میں 50,000 خاندانوں کو بے گھر کرنے پر تجویز پیش کی۔ نئی دہلی، 21 اگست 2025۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا اہم اجلاس مولانا محمود اسد مدنی صدر جمعیت علماء ہند کے زیر صدارت بدھ کی شام آن لائن منعقد ہوا، جس میں ملک بھر سے جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کے ارکان و مدعوین خصوصی بذریعہ زوم شریک ہوئے۔ اجلاس میں آسام کے موجودہ حالات، دور حاضر کے سلگتے ہوئے مسائل پر تفصیل سے تبادلہ خیال ہوا اور اہم فیصلے کیے گئے۔ دوست، آپ کو بتائیں کہ مجلس عاملہ جمعیت علماء ہند نے آسام میں جاری انخلاء اور 50,000 سے زائد خاندانوں کو بے گھر کرنے جیسی کارروائیوں پر شدید تشویش ظاہر کی۔ اس تجویز میں مجلس عاملہ نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے ملک کے آئینی اداروں، بالخصوص صدر جمہوریہ ہند اور چیف جسٹس آف انڈیا سے مطالبہ کیا کہ آئین کو بچانے کے لیے آسام کے وزیر اعلیٰ کو بلا تاخیر معطل کیا جائے، یعنی سسپینڈ کیا جائے، ہٹایا جائے۔ وہ مکھیہ منتری بننے کے لائق نہیں ہیں اور ان کے خلاف ہیٹ اسپیچ کے مقدمات درج کیے جائیں۔ مجلس عاملہ کا یہ اجلاس یہ واضح کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ جمعیت علماء ہند روز اول سے کسی بھی سرکاری زمین پر ناجائز قبضے کی تائید نہیں کرتی، لیکن صد افسوس کہ آسام میں غیر انسانی، غیر منصفانہ سلوک، مذہبی بنیادوں پر تعصب اور نفرت انگیز بیانات نے انخلاء کے اس پورے عمل کو انسانی ہمدردی اور انصاف کے دائرے سے خارج کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ آسام کا حالیہ بیان، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم صرف میاں مسلمانوں کو بے دخل کر رہے ہیں، اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ یہ کارروائیاں مسلم دشمنی کے جذبے پر مبنی ہیں۔ اس کی ایک سنگین مثال یہ بھی ہے کہ اب تک اجاڑے گئے 50,000 سے زائد خاندان 100% مسلمان ہیں۔ یہ رویہ نہ صرف آئین ہند سے متصادم ہے بلکہ سپریم کورٹ کی واضح گائیڈ لائن کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مجلس عاملہ نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اب تک اجاڑے گئے تمام خاندانوں کے لیے حکومت فوری طور پر متبادل رہائش اور باز آبادکاری کا انتظام کرے۔ انخلاء کی کسی بھی کارروائی سے پہلے شفاف اور غیر جانبدارانہ سروے کرایا جائے، تمام قانونی تقاضوں اور انسانی اقدار کی مکمل پاسداری کی جائے، وزراء اور سرکاری نمائندوں کی جانب سے تعصب انگیز اور نفرت پر مبنی بیانات پر فوری قدغن لگائی جائے۔ ابتدا میں ناظم عمومی جمعیت علماء ہند مولانا حکیم الدین قاسمی نے انتخابی بورڈ کے اصول و ضوابط کا مسودہ پیش کیا، جسے جزوی ترمیم کے ساتھ منظور کیا گیا۔ اجلاس میں صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی اور ناظم عمومی مولانا حکیم الدین قاسمی کے علاوہ نائب صدر جمعیت علماء ہند مولانا سلمان صاحب بجنوری، نائب صدر جمعیت علماء ہند مولانا مفتی احمد دیولہ، مولانا قاری شوکت علی خزانچی جمعیت علماء ہند، مولانا رحمت اللہ میر کشمیری، صدر مجلس قائمہ جمعیت علماء ہند نائب امیر الہند مفتی سید محمد سلمان منصور پوری، مفتی عبد الرحمن امروہہ، صدر جمعیت علماء یوپی مولانا بدر الدین اجمل، صدر جمعیت علماء آسام و دیگر بڑے بڑے علماء کرام موجود رہے۔ آپ اس خبر کے تعلق سے ناظرین کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ ایک اور خبر ہے جمعیت علماء ہند کی جانب سے۔ الہ آباد ہائی کورٹ لکھنؤ بینچ نے شراوستی کے سیل مدرسوں کو کھولنے کا حکم دیا۔ جمعیت علماء ہند کی عرضی پر بڑا فیصلہ۔ یہ مدارس کے تحفظ کے ساتھ انصاف اور آئین کی جیت ہے۔ مولانا محمود مدنی اتر پردیش حکومت کی مدرسہ مخالف کارروائی پر اہم فیصلہ سناتے ہوئے آج الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے شراوستی میں سرکار کے ذریعے بند کیے گئے 30 دینی مدارس کو فوراً کھولنے کا حکم دیا ہے اور تعلیمی سرگرمیوں پر بھی لگی پابندی ہٹا دی ہے۔ یہ فیصلہ جسٹس پنکج بھاٹیا کی بینچ نے مقدمے کی مکمل سماعت کے بعد دیا ہے۔ اہل مدارس کی طرف سے اس کی پیروی جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی کی ہدایت پر مقرر کردہ وکلاء کی ٹیم نے کی، جن میں سینئر ایڈوکیٹ پرشانت چندرا، ایڈوکیٹ اوریل راج سنگھ
اور ایڈوکیٹ علی معید شامل تھے۔ عرضی گزاروں نے حکومت کے ان نوٹسوں کو چیلنج کیا تھا جن میں انہیں مذہبی تعلیم دینے سے روک دیا گیا تھا اور اداروں کو سیل کر دیا گیا تھا۔ متعدد دلائل کے ساتھ عرضی گزاروں کا موقف تھا کہ اس معاملے میں انہیں کوئی موقع سماعت نہیں دیا گیا۔ اس سے قبل 7 جون 2025 کو ہائی کورٹ نے ان مدارس کے انہدام پر روک لگاتے ہوئے کہا تھا کہ تمام نوٹسوں کا نمبر ایک ہی ہے جو حکام کی بے عقلی پر دال ہے۔ شراوستی میں مدرسوں پر بلڈوزر کارروائی اور یک طرفہ اقدامات نے سخت تشویش پیدا کر دی تھی، جس سے باقی اہل مدارس بھی خوف زدہ ہو گئے تھے۔ ایسے حالات میں جمعیت علماء ہند اور مدارس کے ذمہ داران کے درمیان مسلسل رابطے ہوئے اور بالآخر 26 مدارس کی جانب سے 25 مئی کو لکھنؤ بینچ میں مقدمہ دائر کیا گیا، جن میں مدرسہ معین الاسلام و دیگر بنام حکومت اتر پردیش اہم فریق ہیں۔ مدارس اور وکلاء کے درمیان رابطہ سازی کی ذمہ داری جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی، جمعیت علماء اٹاوہ کے صدر مولانا طارق شمسی، مولانا جنید احمد اور جمعیت علماء شراوستی کے جنرل سیکریٹری مولانا عبد المنان قاسمی نے انجام دی۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی کا بیان۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی صاحب نے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ مدارس کے تحفظ کے ساتھ انصاف اور آئین کی جیت بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مدارس ملک و ملت دونوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ادارے غریب بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرتے ہیں اور ان کی شخصیت کو نکھارتے ہوئے اچھا انسان اور ذمہ دار شہری بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا غیر مدبرانہ اور بدنیتی پر مبنی اقدام کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ آئین نے ہمیں دینی تعلیم کا حق دیا ہے اور اس حق کو چھیننے والی کوئی بھی حکومت آئین مخالف کہلائے گی۔ مولانا محمود مدنی نے اس کامیابی پر مدارس کے منتظمین اور جمعیت کے وکلاء کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی ہیں۔ ناظرین، آپ اس خبر کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ یہ مدارس اور مساجد یہ مذہب اسلام کے قلعے ہیں، ان کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے اپنے ان مدارس مساجد کی خانقاہوں کی حفاظت کیجئے، ان کو آباد کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں، کمنٹ میں ایک پیارا سا دعائیہ جملہ ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔